إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اسی مہینے میں جیسے شروعات یہ مہینہ چاند نکلتا ہے، صحابہ کے اوپر بات ہونی شروع ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی جو لوگ تربیت پائے ہیں، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی ہے، جن کے بارے میں جنتی کا لیبل لگا ہے، ان کے بارے میں لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. چائے کی 2 چسکیاں لیے، موبائل اٹھایا، واٹس ایپ اٹھایا، فیس بک اٹھایا، بات کرنی شروع ہو گئی. او جی معاویہ نے غلط کیا تھا، او جی ابو بکر نے ظلم کیا تھا، او جی عمر نے غصب کر لیا تھا. اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام پر آدمی چہمگوئیاں کر رہا چسکیاں لے کر، اس کی خطرناکی کو نہیں سمجھ رہا ہے. ابن عمر کو کبھی سنا ہوتا آدمی تو کبھی نہیں بولنے کی جسارت کرتا. سنن ابن ماجہ مقدمے کے اندر 162 نمبر پہ ایک روایت منقول ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے کہا کرتے تھے، کان ابن عمر یقول، وہ کہا کرتے تھے، لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگوں، صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو حفاظت رکھنا، زبانوں کو غلط استعمال نہ کرنا، ان کے اوپر لعنت ملامت نہ کرنا، ان کے اوپر انگلی مت اٹھانا. سنو، فلمقام احدہم عنده ساعة فلمقام احدہم ساعة خیر من عمل احدکم عمرکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ایک چھوٹا بھی صحابی، ادنا صحابی جو نبی کے پاس 1 گھنٹہ رہا ہو، 1 منٹ رہا ہو، 1 لمحہ میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لیا ہو، اس نے ان کو دیکھ کر، ان کے اوپر ایمان لا کر، ان کے ساتھ 1 منٹ جو کھڑا ہو گیا، وہ اتنی بڑی نیکی کر گیا کہ تم پوری زندگی عمل کرتے رہو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو. تم چلے ہو ان پہ زبان درازی کرنے. اور اس مہینے میں خاص طور سے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، حضرت معاویہ کو اور دیگر صحابہ کرام کو، کچھ صحابہ کو چھوڑ کر انگلیوں پہ آپ گن سکتے ہو 10 سے کم صحابہ ہیں جن کو یہ چھوڑتے ہیں. باقی سب کے اوپر کفر کا فتویٰ، سب کے اوپر مرتد ہونے کا فتویٰ، اور سب کو جہنمی قرار دیا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے میرے بھائیو، ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے صحابہ کے بارے میں ہم سینسٹیو ہو. زبان نہ کھولیں، زبان کبھی نہ کھولیں تو بس اس لیے کہ ہاں وہ اللہ کے نبی کے پر اردہ ہیں، نبی کے پیارے ساتھی ہیں. اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ دی ہے. ان کے آپس کے اگر جو اختلافات رہے ہوں، وہ آپسی اختلافات ان کے جو بھی رہے، وہ جنگ کی حد تک نہیں پہنچے تھے. میں نے شروع میں کہا تھا، ابن سبا کی ٹولی نے اس صحابہ کرام کی جو تھوڑی سی وقتی سیاسی اختلافات ہوئے تھے، اس اختلاف کا فائدہ اٹھا کر اس نے اس کو جنگ کی شکل دے دی تھی، اور صحابہ کرام کو چن چن کے ابن سبا کی گینگ کے لوگوں نے مارا تھا. میرے بھائیو، تاریخ یہ مسئلہ خاص طور سے مشاجرات صحابہ، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ آسان سمجھتے ہیں. ایک آدمی پتہ نہیں کیا پڑھتا رہا، پتہ نہیں کیا جانتا نہیں جانتا، کود پڑتا ہے. اب چلیں گے، آج ہم فیصلہ کریں گے کہ معاویہ حق پہ تھے، علی تھے، یزید حق پہ تھے، حسین تھے، کون حق پہ؟ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے. بڑے بڑے علماء کرام نے ساری تاریخ کھنگالنے کے بعد کہہ دیا، چپ رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، چپ رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. ان کے لیے دعا کرو، اللہ رب العالمین ان سب کے حق میں، یہ ہماری دعا ہونی چاہیے، اللہ سب کے گناہوں کو بخش دے، اللہ ان سب کو جنت میں مقام عطا فرمائے. اے العالمین، جنہوں نے اسلام کے خلاف دشمنیاں پالی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اس زمانے سے لے کر اب تک، اے اللہ رب العالمین ان سب کے لیے تو کافی ہو جائے. ان سے حساب لینا تیرا کام ہے. پروردگار، ہمارے اوپر جو واجب ہے، جو فرض ہے، ہمیں وہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین یا رب العالمین.